السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جاب گھر کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید ناظرین۔ جیسے کووڈ 19 نے ایک دفعہ پھر چائنا کے اندر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، دارالحکومت بیجنگ سمیت چین کے مختلف شہروں میں کرونا کیسز خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، پوری دنیا کے اندر جو کرونا کے کیسز اس میں کمی آ رہی ہے، لیکن چائنا میں بدستور ابھی تک کرونا موجود ہے اور وہاں پر ابھی بھی جو کیسز ہے اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور ملک میں اموات بڑھنے میں شمشان گھاٹوں میں ایک کے بعد دوسرا مردہ لایا جانے لگا چین کے اندر۔ دوسری جانب چین میں کئی عرصے سے لگا لاک ڈاؤن ایک دم ہٹائے جانے کی سبب لوگوں میں وائرس کے خلاف قوت مدافعت میں کمی کیسز میں اضافے کی اہم وجہ قرار دی جا رہی ہے۔ ناظرین، چونکہ ابھی کووڈ 19 کے اندر جو پالیسیز ہیں چائنا کے اندر وہ بدستور ابھی بھی جاری ہیں وہی پالیسیز، لیکن ابھی پچھلے دنوں یہ بھی نیوز آئی تھی کہ چین میں کووڈ کی صورتحال کے باعث عالمی ایمرجنسی جلد ختم نہ ہونے کا اب امکان جاری کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ چین میں جو کووڈ 19 کی تباہ کن لہر کے باعث عالمی ایمرجنسی کی حیثیت کا جلد خاتمہ ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چین کی جو زیرو کووڈ پالیسی کو جیسے اچانک ابھی تبدیل کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں بہت زیادہ چائنا کے اندر احتجاج کیا گیا ہے کہ اس پالیسی کو ختم کیا جائے، جو زیرو کووڈ پالیسی ہے اس کو ختم کیا جائے، لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے تاکہ وہاں پہ جو پابندیاں اسے ہٹائی جا سکیں۔ تو جیسی اس کو ہٹایا ہے تو چائنا کے اندر ایک دم مزید کیسز کے اندر اضافہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کے زیرو کووڈ پالیسی نے 1 ارب 40 کروڑ آبادی والے اس ملک میں نئے کیسز اور اموات کو کم رکھنے میں مدد تو فراہم کی ہے، مگر پابندیوں میں نرمی کی وجہ سے عالمی منظرنامے کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کہ کووڈ ایمرجنسی کمیٹی کے رکن نے بتایا ہے کہ سوال یہ ہے کہ جب دنیا کا ایک اہم ترین حصہ ابھی کووڈ کی دوسری لہر میں پھر داخل ہو رہا ہے تو ایسی صورتحال کو ہم وبا کے اختتام کا کیسے کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ واضح ہے کہ ہم اس وقت وبا کے اختتامی مراحل سے گزر ہیں، مگر ان کا خیال یہ ہے کہ چین میں وبا کی حالیہ لہر وائلڈ کارڈ ثابت ہو سکتی ہے۔ ستمبر 2022 میں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا تھا کہ وبا کا اختتام نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پر امید ہے کہ 2023 میں کسی عالمی ایمرجنسی ختم ہو جائے گی، لیکن اب چائنا کے اندر چونکہ پھر سے کووڈ کی جو نئی لہر آنا شروع ہو گئی ہے اور مزید وہاں پہ جو اموات ہیں وہ رپورٹ ہونا شروع ہو رہی ہے، تو اب یہ کہنا مشکل نظر آ رہا ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل ایمرجنسی لگائی گئی ہے صحت کے حوالے سے اس کو ختم نہیں ابھی کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو واشنگٹن یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کووڈ کی روک تھام کے لیے لگائی جانے والی متعدد پابندیاں جو ہیں ختم کرنے کی وجہ سے 2023 کے دوران چین میں کووڈ سے 10 لاکھ سے زائد اموات ہو سکتے ہیں۔ یعنی ابھی جو انہوں نے اپنی زیرو کووڈ پالیسی کو ختم کیا ہے یا اس کو تھوڑا نرم کیا اس پالیسی کو، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید وہاں پہ ہلاکتیں ہو سکتی ہیں 10 لاکھ افراد کی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے تحقیق میں کہ آئندہ چند ماہ چین کے لیے بہت مشکل ہو سکتے ہیں۔ اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر چین میں وائرس کا پھیلاؤ اسی طرح ہوتا رہا جیسے ابھی دسمبر 2022 میں وائرس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، تو جو جینیاتی طور پہ تبدیل ہو کر زیادہ خطرناک شکل اختیار کر کے وہ ابھر سکتا ہے جو وائرس ہے۔ امپیریل کالج لندن کے ماہر نے کہا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ چین میں حالیہ کورونا کی جو لہر ہے وہ کس قسم کا نتیجہ ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، یا پابندیاں ختم ہونے کے بعد ملنے والی آزادی سے ایسا ہوا ہے۔ تو ناظرین، چائنا میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کووڈ پھیل رہا ہے اور بھارت نے تو دوبارہ جو ہے اپنے ملک کے اندر آنے والوں کے لیے جو کووڈ ٹیسٹ ہے وہ لازمی قرار دے دیا ہے انڈیا نے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں پھر سے کووڈ ٹیسٹ جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کا ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ بھارتی حکام نے تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے ایئرپورٹ کے اوپر اور نگرانی کا انہوں نے عمل بھی تیز کر دیا ہوا ہے، کورونا ٹیسٹنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے، لیکن کیا پاکستان میں یہ چیز ہو پائے گی یا نہیں، پاکستان کی گورنمنٹ اس کو کیسے دیکھے گی، یہ تو ہمیں آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ لیکن کرونا کی لہر ایک دفعہ پھر چائنا میں سر اٹھا رہی ہے جب سے انہوں نے اپنی زیرو کووڈ پالیسی کو ختم کیا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا دوبارہ اس
اس طرح کے حالات کی طرف نہ جائے، بلکہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانیت پہ کوئی رحم کرے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنے اس چینل جاب گھر کا خیال رکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جاب گھر سبسکرائب نہیں کیا تو جانے سے پہلے جاب گھر ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔